السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل جہاں تاریخ کو نئی زندگی ملتی ہے۔ آج کی ویڈیو پاکستان کے قیام اور 1947 کے خونی بٹوارے پر مبنی ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، ایک درد بھری حقیقت ہے۔ لاکھوں لوگوں کی قربانی، قائد اعظم کا عزم اور ایک ایسی منزل جس کے لیے نسلیں قربان ہو گئی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ کہانی ہے اس سرزمین کی جسے ہم پاکستان کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی کہانی برصغیر میں 712 سے شروع ہوتی ہے جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا۔ یہ صرف ایک سیاسی فتح نہیں تھی بلکہ ایک تہذیب کی آمد تھی۔ پھر مغل آئے، اکبر، شاہ جہاں اور اورنگزیب جیسے حکمرانوں نے ہندوستان کو سنوارا، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی اور انگریزوں کا قبضہ مستحکم ہو گیا۔ مسلمانوں کو غدار قرار دیا گیا، تعلیمی اور اقتصادی لحاظ سے کمزور کر دیا گیا۔ سر سید احمد خان اور شعور کی بیداری، مسلمانوں کی ضب و حالی دیکھ کر ایک مرد دانہ کھڑا ہوا، سر سید احمد خان۔ انہوں نے علی گڑھ تحریک شروع کی، تعلیم کو مسلمانوں کا ہتھیار بنایا۔ انہوں نے کہا جب تک مسلمان علم حاصل نہیں کریں گے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سر سید کی تحریک نے آنے والے وقت کی بنیاد رکھی۔ 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت ہندو اکثریتی جماعت کانگریس مسلمانوں کی نمائندگی کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کا بیڑا اٹھایا۔ علامہ اقبال نے 1930 میں دو قومی نظریہ پیش کیا: ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں اور ان کے لیے علیحدہ وطن ہونا ضروری ہے۔ محمد علی جناح، جنہیں پہلے ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا، جب کانگریس کے رویے سے مایوس ہوئے تو مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ انہوں نے دو قومی نظریہ کو عملی شکل دی۔ ان کا کہنا تھا، ہم نہ صرف مذہب کے اعتبار سے بلکہ تہذیب، ثقافت، تاریخ اور طرز زندگی میں بھی الگ قوم ہیں۔ ان کی قیادت نے مسلم لیگ کو ایک طاقتور سیاسی قوت بنا دیا۔ 1940 کی قرارداد اور آزادی کی سمت۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے اجلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اس قرارداد میں برصغیر مسلم اکثریت علاقوں کے لیے الگ ملک کا مطالبہ کیا گیا۔ اب آزادی صرف خواب نہیں رہی، ایک مقصد بن چکی تھی۔ اسے ہم لاہور ریزولوشن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ کانگریس، ہندو انتہا پسندی اور کانسٹیٹیوشن کی مخالفت۔ کانگریس نے کبھی مسلمانوں کو برابر کا شہری نہیں سمجھا۔ 1937 کے انتخابات میں کانگریس نے اتر پردیش میں حکومت بنائی، اردو پر پابندی لگائی، وندے ماترم جیسے گانے کو لازمی قرار دیا۔ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا اور ان کے خوف کو حقیقت میں بدل دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم اور سیاسی منظرنامہ۔ برطانیہ دوسری عالمی جنگ میں الجھ چکا تھا۔ گاندھی جی نے بھارت چھوڑو کا تحریک شروع کی مگر جناح نے انگریزوں سے تعاون کیا۔ نتیجہ مسلم لیگ ایک ذمہ دار جماعت بن کر ابھری۔ 1946 میں کابینہ مشن آیا مگر اس کے نکات پر کانگریس اور مسلم لیگ میں شدید اختلاف ہوا۔ جناح نے 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کیا جس کے بعد ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ 3 جون پلان اور بٹوارا۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کا اعلان کر دیا۔ باؤنڈری کمیشن بنایا گیا جس کی سربراہی ریڈ کلف نے کی، مگر یہ سب کچھ جلد بازی میں کیا گیا۔
پنجاب اور بنگال جیسے صوبے 2 حصوں میں کاٹ دیے گئے اور 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ ہجرت، قتل، وغارت اور انسانی المیہ۔ پاکستان کا قیام ایک خوشی کا لمحہ تھا، مگر اس کے ساتھ ہی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کا آغاز ہوا۔ 1 کروڑ سے زائد لوگ سرحد پار کرنے لگے، ٹرینیں لاشوں سے بھر گئیں، بچے یتیم ہو گئے۔ لاہور، امرتسر، گورداسپور، دہلی سب فسادات کی لپٹ میں آ گئے۔ لاکھوں مسلمان شہید ہو کر بہہ گئے۔ قائد اعظم کی آخری جدوجہد اور پاکستان کی ابتدائی مسائل۔ قائد اعظم نے بیماری کے باوجود دن رات ملک کی تعمیر میں لگا دیے۔ نئی حکومت، خالی خزانہ، مہاجرین کی آبادکاری سب ایک چیلنج تھا، پھر بھی وہ ڈٹے رہے۔ 11 ستمبر 1948 کو پاکستان کا بانی محمد علی جناح دنیا سے رخصت ہوا۔ ان کے الفاظ آج بھی گونجتے ہیں، کام، کام اور صرف کام۔ دوستو، پاکستان کوئی تحفہ نہیں، یہ قربانیوں کا ثمر ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے، تعلیم کو فروغ دینا ہے، عدل، انصاف، مساوات کو اپنانا ہے۔ قائد کا پاکستان آج ہم سے سوال کرتا ہے، کیا ہم نے ان قربانیوں کا حق ادا کیا؟ آئیں مل کر عہد کریں، ہم پاکستان کو قائد اعظم کا خواب بنائیں گے، ہم محنت کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹس میں بتائیں 1947 کے بٹوارے کی کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔